میں مالدہ سے جب کلیاچک کی طرف آنے لگا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سارے راستے بلاک تھے اور مسلمانوں کے جلوس نکل رہے تھے اور بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤنڈ بج رہے تھے۔ جوان جوان لڑکیاں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منا رہی تھی۔ بڑے بڑے ڈی جے ساؤنڈ پر اللہ کے نبی کی تعریف میں قصیدے پڑھے جا رہے تھے۔ وہ لوگوں یہ منظر دیکھ کر کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ جس نبی نے کبھی میوزک کی آواز کو نہیں سنا، جس نبی نے میوزک کی آواز کو مزمار الشیطان قرار دیا، آج میوزک بجا بجا کے اس نبی کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ جس نبی نے اپنی امت کی عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا اور بے پردہ نکلنے سے منع کیا، اسی نبی کی پیدائش کی خوشی کے نام پر جوان جوان لڑکیاں سج دھج کر کے، میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کر کے، میک اپ لگا کر کے، کریم پاؤڈر لگا کر کے، اپنے گھروں سے بہترین کپڑے پہن کر کے نکل رہی ہیں۔ واللہ یہ منظر دیکھ کر کے بڑی دل کو تکلیف پہنچی۔ یہ کام آپ کے کلیاچک کی مارکیٹ میں نے دیکھا، یہ کام ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کام دیکھ کر کے بہت سے لوگوں کو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، کس نام پہ؟ نبی کی محبت کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ۔ مگر یہ کام 1400 سال پہلے نبی نے نہیں کیا، نبی کے صحابہ نے نہیں کیا۔ اس کام کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ جو کام ثواب سمجھ کے کیا جائے، دین سمجھ کے کیا جائے اور اس کا ثبوت نہ ہو، اس کا پروف نہ ہو، وہ کام نبی نے نہ کیا ہو، نبی کے صحابہ نے نہ کیا ہو، اس کام کو بدعت کہتے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی اپنے ہر خطبے میں کیا فرماتے تھے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں، او لوگو کان کھول کر کے سن لو، اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ اللہ نے 1400 سال پہلے، امام مالک تو اللہ کے نبی کے 100 سال بعد کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 100 سال پہلے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ امام مالک کہتے ہیں، وہ لوگو جس نے دین کے اندر کوئی نیا کام نکالا، فقد زعم ان محمدن خان الرسالہ، وہ یہ کلیم کر رہا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے اللہ کے دین کو پورا نہیں پہنچایا، اللہ کے نبی نے ادھورا دین پہنچایا، اللہ کے نبی نے انکمپلیٹ دین پہنچایا، اور یہ بدعت نکال کر کے اس کو پورا کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، او لوگو میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ امام مالک کہتے ہیں، فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا۔ جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری چیزیں بدعت ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی اس کو بھگا دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جب کل قیامت کے دن اپنی امتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جس کو پینے کے بعد کسی کو پیاس نہیں لگے گی، تو جس نے بدعت کی ہوگی دنیا میں، جس نے دین کے اندر نیا نیا کام نکالا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی جب اس کو کوثر کا جام پلانے کی کوشش کریں گے تو فرشتے روک دیں گے۔ فرشتے کہیں گے، اللہ کے نبی آپ ان کو حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اے فرشتوں تم مجھے کیوں منع کر رہے ہو، ان کو پانی کیوں نہیں پلانے دے رہے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے گل کھلائے ہیں۔ تو بدعت سے جب تک ہم سماج کو پاک نہیں کریں گے، سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کی اصلاح کرنا ہے، ایک اور کام بھی کرنا ہے میرے بھائی، فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہے، امت کو ایک کرنا ہے، امت کو لڑانا نہیں ہے، امت کو اتحاد، امت کے اندر ایکتا پیدا کرنا، یونٹی پیدا کرنا ہے۔
उम्मत एक कब होगी? जब इस उम्मत का प्लेटफॉर्म एक होगा। उम्मत का प्लेटफॉर्म क्या होगा? वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो और आपस में फिरकों में न बंटो। अभी फेसबुक के ऊपर एक वीडियो आया, व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो आया, एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के दौरान ये कह रहे हैं, ओ लोगों, वहाबी जिस घड़े में पानी पी ले उस घड़े से पानी न पिया करो, उस घड़े को तोड़ दो। वहाबी जिस चारपाई पर बैठ जाए उस चारपाई को तोड़ दो, उस चारपाई पर न बैठो। वो कहते हैं कि कुत्ता अगर तुम्हारे बर्तन में मुंह लगा दे तो कुत्ते का मुंह लगाया हुआ बर्तन तो पाक हो सकता है, मगर ये वहाबी नबी का गुस्ताख है, ये वहाबी नबी की गुस्ताखी करता है। इस वहाबी ने जिस बर्तन में मुंह लगा दिया उस बर्तन को कभी तुम हाथ नहीं लगा सकते। ओ लोगों, इतनी नफरत कहां से लाते हो? ओ लोगों, इतनी नफरत तुम कहां से लाते हो? अगर तुम्हें हमारी रसूल की मोहब्बत पर शक है, आ जाओ, हम कलेजा चीर के तुम्हें दिखाने को तैयार हैं। हाँ, हम बिदातों को नापात तो नहीं कर सकते, हम तुम्हारी तरह रसूल की मोहब्बत के नाम पर हम केक तो नहीं काट सकते, हम 12 रबीउल अव्वल को जुलूस तो नहीं निकालते, लेकिन हाँ, हम तो नबी से इतना प्यार करते, इतना प्यार करते। हम नमाज पढ़ते हैं तो हम वहीं पर हाथ बांधते हैं जहां मेरे नबी ने नमाज बांधा था। हम अत्तहियात में जब उंगली को हिलाते हैं हम वहीं पर उंगली को हरकत देते हैं जहां पर हमारे नबी ने हरकत दी थी। हम तो हर काम नबी के तरीके पर चलने की कोशिश किया करते हैं। ओ लोगों, इतनी नफरत न फैलाओ। ये उम्मत पहले ही आज बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई है, इस उम्मत के अंदर पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं, इस उम्मत को मजीद परेशान न करो। मेरे प्यारे साथियों, आज तुम मुर्गा खा खा करके और बेहतरीन खाने खा खा करके तुम लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो। मेरे नबी ने तो पत्थर खा खा के लोगों को जोड़ने का काम किया था। ओ लोगों, मेरे नबी ने पत्थर खा के जोड़ा था और तुम मुर्गा खा करके और तुम चिकन खा करके लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो। ओ लोगों, मेरे नबी ने तो इस उम्मत को क्या बनाया था? आपने फरमाया, अल मोमिनु लिल मोमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। ओ लोगों, मुसलमान को मुसलमान का हमदर्द होना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान की मदद करने वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी एग्जाम्पल देते हैं, मिसाल देते हैं, कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। जैसे एक बिल्डिंग खड़ी होती है, एक इमारत खड़ी होती है, इमारत के अंदर हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की ताकत बन जाए। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, एक और काम भी करना है। अभी 2-3 हफ्ता पहले जुमा का खुतबा मैंने इसी कलियाचक में एक जगह पड़ती है मालदार पाड़ा, वहां पे मैंने जुमा का खुतबा दिया, टाइम दिया मैंने, लेकिन मजबूरी आ गई। मेरा प्रोग्राम रात में खड़गपुर में था, ट्रेन से मुझे सुबह वंदे भारत से हावड़ा से आपके मालदा उतरना था। ट्रेन मेरी 5 मिनट में लेट पहुंचा, मिस हो गई, मेरा जुमा भी रास्ते में चला गया, जुमा मैं नहीं पढ़ा पाया। कल मेरे पास एक मैसेज आया, उसी मालदार पाड़ा के एक नौजवान का मैसेज आया और उसने कहीं से मेरा नंबर हासिल किया। इसीलिए मैं नंबर भी आमतौर से नौजवानों को नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है हर तरीके के लोग होते हैं। मैं जुमा के खुतबे में नहीं पहुंच पाया तो इसी कलियाचक के उसी इलाके के एक नौजवान ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मौलवी साहब, आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं, बहुत बड़े धोखेबाज हैं, आपने धोखा दिया है। ये आज हमारे नौजवान का हाल है। आप अपने मेहमान की, अपने आलिम की इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे भाई ऐसे अखलाक का क्या मतलब है? आज हमें अपने अखलाक को भी सुधारने की जरूरत है। हम अहले हदीस हैं, हम शिर्क नहीं करते, हम मज़ार पे सजदा नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे 100 खून माफ हो जाएंगे, हमें अपने अखलाक को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते और कहते हैं, अल्लाह के नबी, मुझे कोई वसीयत कर दीजिए, मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बता दीजिए, मुझे कोई महत्वपूर्ण बात बता दीजिए। अल्लाह के नबी 2 बातें उनको बताते हैं। और कलियाचक वालों, सुल्तानगंज वालों, ये 2 बातें अगर आपने नोट कर ली, मैं समझता हूं कि मेरी पूरी तकरीर कामयाब हो जाएगी। ये 2 बातें अगर आपने सीख ली। अल्लाह के नबी अबू ज़र ग़िफ़ारी से कहते हैं, अय अबू ज़र ग़िफ़ारी, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरो।
اپنے گھر میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، مسجد میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، جلسے میں گئے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور مارکیٹ میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اپنے کمرے میں بند ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، اور پبلک کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر غفاری تم جہاں پر بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور دوسری چیز وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اے ابو ذر جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر لو، تمہاری نیکی تمہارے گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ جب تم کوئی گناہ کر دو، کوئی غلطی ہو جائے تو جلدی سے کوئی نیکی کر دو، جب تم نیکی کر لو گے تو تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور تیسری چیز وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اے ابو ذر لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو، لوگوں کے ساتھ برا ویوہار نہ کیا کرو، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کیا کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنی گفتگو کو، اپنے بیہیویئر کو اچھا بناؤ۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر۔ چار پیسے کما لیے تو اکڑا نہ کرو، تمہارے پاس بڑے بڑے نیتاؤں سے تمہارا تعلق ہو گیا، تم ایم ایل اے صاحب کے ساتھ چلنے لگے، تم ایم پی صاحب کے ساتھ چلنے لگے، تم پریزیڈنٹ کے ساتھ چلنے لگے، تم پردھان منتری کے ساتھ چلنے لگے، تمہارے اندر اہنکار آ گیا، تمہارے اندر تکبر آ گیا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کرو۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک آدمی مارکیٹ میں جا رہا تھا، بہت سارا سامان اس نے لیا تھا، وہ ایک کلی کو تلاش کرنے لگا، کوئی کلی مل جائے، کوئی پورٹر مل جائے میرے سامان کو اٹھانے والا تو مجھے کچھ مدد مل جائے۔ ایک آدمی کو دیکھا سمپل ڈریس میں ہے، سمجھا یہ کلی کا کام کرتا ہے، کہا بھائی میرا یہ سامان میرے گھر تک پہنچا دو۔ اس آدمی نے اس کا سارا سامان اپنے سر پہ اٹھایا، اس کے ساتھ جانے لگا۔ راستے میں جو لوگ دیکھتے تو جو آدمی سامان اٹھائے ہوئے تھا اس کو دیکھ کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام، اے ابو عبداللہ آپ پر سلام۔ اب یہ بیچارہ پریشان تھا، سب لوگ اس کو سلام کر رہی ہے کون آدمی؟ تو ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے جس کو میں نے اپنا سامان اٹھانے کا کام دیا ہے؟ کہا رہے تم کو پتا نہیں یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے صحابی سلمان فارسی ہیں، اور یہ اس شہر کے گورنر ہیں، یہ مدائن کے گورنر ہیں۔ کہا یا اللہ، مدائن کے گورنر سے میں کلی کا کام کروا رہا ہوں؟ کہا ارے حضرت معاف کیجئے میں نے پہچانا نہیں تھا، جلدی سے یہ سامان اتار دیجئے۔ کہا نہیں، اب جب تک یہ سامان تمہارے گھر میں نہیں پہنچا دوں گا میں اپنے سر سے یہ سامان نہیں اتاروں گا۔ ان کے گھر تک سلمان فارسی نے وہ سامان پہنچایا۔ یہ سلمان فارسی کا اخلاق تھا، یہ صحابی کا اخلاق تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے یہاں جب ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا تو جیسے روزے کو تولا جائے گا، نماز کو تولا جائے گا، زکوٰۃ کو تولا جائے گا، صدقہ خیرات کو تولا جائے گا، ہمارے اخلاق کو بھی تولا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، اللہ کے یہاں ترازو پر سب سے وزنی، سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو اخلاق ہوگا۔ میرے بھائیو، اپنے اخلاق کو بہتر بنا دو۔ آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت، آپ کی ٹاکنگز، آپ کی بھاشا، آپ کا وکتویہ وہ بتاتا ہے کہ آپ کا مینر کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں اے میرے بچے اونچی آواز میں لوگوں سے بات نہ کیا کر، وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب تو چلا کر تو تیری چال بھی بہت تیز نہ ہو بلکہ بیچ کی چال ہو، اور جب تو بولا کر تو بہت چلا کر کے نہ بولا کر، درمیانی آواز میں بولا کر۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ جانتے ہو گدھے کی آواز سب سے بری کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ گدھے کی آواز میں کوئی ردم نہیں ہوتا ہے، کوئی لے نہیں ہوتی ہے، کوئی سر نہیں ہوتا ہے، گدھا بس چلاتا ہے۔ تو چلانے والوں کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ اور آگے بڑھیے۔ ایک بہت بڑی برائی ہم سماج میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں،
شادی بیاہ کے اندر بہت ساری غیر اسلامی چیزیں. اسی بنگال کے اندر ہم نے دیکھا ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، اور ہلدی کی رسم جس دن ہو رہی ہے بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے. ساری لڑکیوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سارے لڑکوں نے ہلدی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پورا کھانا پینا ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے صاحب؟ یہ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے. مسلمان کی شادی ہے، مسلمان میں بھی اہل حدیث کی شادی ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے والے کی شادی ہے، رفع یدین کرنے والے کی شادی ہے، لیکن ہلدی کی رسم اس کے گھر پہ ہو رہی ہے. منگنی کی سیریمنی اور منگنی کی رسم بھی اس کے گھر پہ ہو رہی ہے، اور سونے کی انگوٹھی دلہن کو بھی پہنائی جا رہی ہے، اور سونے کی انگوٹھی دلہے کو بھی پہنائی جا رہی ہے. او لوگو، یہ رسمیں کہاں سے آ گئیں؟ او لوگو، تم نے اپنے پورے نکاح کو، پورے شادی بیاہ کو آج غیر اسلامی بنا ڈالا، بالکل حرام بنا ڈالا. دیکھ لو آپ، 400 باراتی آ کے کھا رہے ہیں. باراتیوں کے الگ نخرے ہیں. کہیں تو صاحب بارات اس بات پر لوٹ جاتی ہے کہ بریانی میں گوشت نہیں ملا، اس بات پر بارات لوٹ گئی. کہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے. باراتی آئے ہیں، غریب لڑکی کا باپ بینک سے لون لے کر کے 400 باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے. اور مجھے بتاؤ کون سے اسلام کی تعلیم ہے، کون سے نبی کی تعلیم ہے، کون سے دین کی تعلیم ہے میرے بھائی؟ لڑکی کی شادی کرنے والا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے مجبور ہے بینک سے لون لینے پر، اسے جہیز کا انتظام کرنا ہے. پکے اہل حدیث علاقے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی جہیز کا لین دین ہو رہا ہے. میرے نبی نے 4 بیٹیوں کی شادی کی، کس کو جہیز دیا میرے بھائی؟ صحابہ نے اپنی بیٹیوں کی شادی میں کب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی اور قرضہ لے کے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے؟ آپ نے بیٹیوں کو بوجھ بنایا ہے. اور یہی وجہ ہے ہمارے ملک میں، ہمارے بھارت میں ہر سال لاکھوں بچیاں ماں کے پیٹ میں مار دی جاتی ہیں، کیونکہ ان کا غریب باپ نہیں چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک اور بیٹی آئے اور مجھے پھر اپنی بیٹی کے لیے قرضہ لینا پڑے. بیٹیوں کو باپ ماں کے پیٹ میں مروا دیتا ہے. میرے بھائی، اپنے شادی بیاہ کے سسٹم کو آسان کرو میرے بھائی. سماج بہت دوسرے طریقے پر جا رہا ہے. میں کہیں کہیں جاتا ہوں، مجھ سے نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی قیمتی بات بتا دیجئے. میں ایک ہی قیمتی بات بتاتا ہوں، شادی کے قابل ہو گئے وہ شادی کرو. ان کے گارجین سے کہتا ہوں، لڑکیوں کے باپ سے کہتا ہوں. لڑکے تو پھر بھی کہہ دیتے ہیں گھر میں میری شادی کرا دو، لڑکیاں بیچاری شرماتی ہیں، وہ نہیں کہہ سکتی. لڑکی 25 سال کی ہو گئی، 28 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، تم شادی نہیں کرا رہے ہو، کیوں نہیں کرا رہے ہو؟ ارے مولوی صاحب کیا بتائیں، ہمارے برابر کا رشتہ نہیں مل رہا ہے. اپنی شرطوں کو تھوڑا ڈاؤن کر دو میرے بھائی، اپنی شرطوں کو تھوڑا کم کر دو. اپنی بچیوں کی، اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو. نہیں کراؤ گے، ہوٹلز کھلے ہیں، زنا کے اڈے کھلے ہیں. اور ابھی رپورٹ آئی ہے، ایک ہوٹل کمپنی ہے جو پورے بھارت میں جس کے ہوٹلوں میں زناکاری ہوتی ہے، اس ہوٹل کی کمپنی کا سروے آیا ہے، پورے بھارت میں اس ہوٹل کو سب سے زیادہ حیدرآباد شہر میں یوز کیا جاتا ہے، اور حیدرآباد میں بھی سب سے زیادہ مسلم علاقوں میں یوز ہو رہا ہے. آج آپ کی مسلمان لڑکیاں اس راستے پر جا رہی. کرناٹک کے ہویری سے ابھی ایک نیوز آئی، 26 سال کی مسلمان لڑکی 40 سال کے غیر مسلم رکشہ ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پائی گئی، بدکاری کرتے ہوئے پائی گئی. یہ حالات آپ کی قوم کے ہیں میرے بھائی. ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی آج غیر مسلم کے ساتھ اپنے گھر کو، اپنے باپ کو، اپنے پریوار کو چھوڑ کے جاتی ہے اور غیر مسلم کے ساتھ شادی کرتی ہے اور اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے. آپ نے کیا کیا میرے بھائی؟ آپ کے اسی بنگال میں دیکھتا ہوں جلسہ ہو رہا ہے، آپ نے عورتوں کا انتظام کیا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کے یہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے مسجد میں، جامع مسجد میں. میں نے پوچھا 10 مسجدوں کے بارے میں، میں نے پوچھا تو 10 مسجدوں میں سے 3 مسجدوں والوں نے کہا ہمارے یہاں عورتوں کا انتظام ہے، 7 مسجد والوں نے کہا ہمارے یہاں کوئی انتظام نہیں. کیوں انتظام نہیں؟ کیا آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ نہیں، بہت پیسہ ہے آپ کے پاس. آپ کی شادیاں بتاتی ہیں بہت پیسہ ہے آپ کے پاس. آپ کی فضول خرچی بتاتی ہے بہت پیسہ ہے آپ کے پاس. شادی بیاہ کے موقع پر آپ کے لاکھوں کے خرچ بتاتے بہت پیسے ہیں آپ کے پاس. اگر بچانا چاہتے ہو اپنی قوم کی بچیوں کو، اپنی مہیلاؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، میری بات لکھ لو.
ہر جمعہ جہاں آپ مسجد میں جمعہ کا انتظام کرتے ہیں وہاں لیڈیز کا ارینجمنٹ کمپلسری مینڈیٹری ہونا چاہیے، ضروری ہونا چاہیے. آپ عورتوں کا انتظام کیجیے اور گھر کی تمام عورتوں کو جمعہ کی نماز میں لے کے جائیے. ساس بھی جائے، بہو بھی جائے، بیٹی بھی جائے، ماں بھی جائے. ہمارے یہ بھی عجیب مسئلہ ہے. 70 سال کی بوڑھی ماں گھر سے نکلتی ہے تو چادر میں، نقاب میں، برقعے میں نکلتی ہے، اس کی آنکھ بھی نظر نہیں آتی. اور 18 سال کی چھوکری نکل رہی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، لپسٹک لگا کے، میک اپ کر کے، تمام سر سے پیر تک پوری سج کے سنور کے نکل رہی ہے. ماں کو پردے کی، شریعت نے پردے کی چھوٹ دی ہے. 60 سال کی عورت ہو جائے، شریعت نے کہا اگر وہ پردہ اتنا نہ بھی کرے تو چلے گا. جس کو پردہ کرنا چاہیے وہ بے پردہ گھوم رہی ہے، اور 60 سال والی جو بوڑھی اماں ہے وہ بیچاری پردہ کر رہی ہے. میرے بھائیوں، ہمیں سماج کو بدلنا پڑے گا. ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ سماج آج دشت ہو رہا ہے، سماج آج گندا ہو رہا ہے، اور اس سماج کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے. اگر بیوی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے، شوہر کہاں مر گیا؟ اگر بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے، باپ کہاں مر گیا؟ اگر بہن بے پردہ گھوم رہی ہے، بھائی کہاں مر گیا؟ میں بتاؤں کہاں مر گیا؟ وہ بھائی خود بازار میں نظروں کا زنا کر رہا ہے، وہ باپ خود مارکیٹ میں بیٹھ کے بیڑی کا دھواں اڑا رہا ہے، اور وہ شوہر خود اپنی بیوی کو لے کر کے نمائش کرا رہا ہے اس کے حسن کی. میرے بھائیوں، آپ کو غیرت مند بننا پڑے گا، آپ کو حیادار بننا پڑے گا.